اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اس نعمت کی بدولت ہمیں بچپن سے یہ معلوم ہوا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اور ہماری یہ زندگی کس مقصد کے لیے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ زندگی ایک امتحان ہے. ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں. پھر ہماری زندگی کے اختتام پر ہم سب کو موت سے واسطہ پڑنے والا ہے، اور ہم سب یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وہاں ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جانچ پرکھ ہونی ہے. وہاں ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو ان حقائق کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. آج کی اس شام جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اور پھر موت کے بعد کیا چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے. تو گویا آج کی گفتگو 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو بذات خود موت اور اس کے بعد ہونے والے مرحلوں سے متعلق ہے، اور دوسری کہ مرنے کے بعد پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم سب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. موت کے بارے میں گفتگو کرنا کوئی بہت خوشگوار بات نہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی فرار حاصل کر نہیں سکتا. یہ ایک ایسا تلخ پیالہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو پینا ہے. اس لیے عقل مند ہے وہ شخص جو آنے والے وقت سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لے اور اچھی طرح جان لے کہ اس پر کیسی کیسی کیفیات گزرنے والی ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ بات 3 بار فرمائی گئی ہے. موت کیا ہے؟ موت زندگی کا اپوزٹ ہے، زندگی کا جوڑا ہے. ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. اسی طرح زندگی کا تصور اس وقت تک ادھورا رہتا ہے جب تک کہ موت کا ذکر نہ ہو. انسانی تخلیق کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ہم کچھ نہ تھے، پھر ہم وجود میں آئے، پھر ایک وقت ہوگا کہ موت آ جائے گی اور ہماری یہ ظاہری ہستی ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ زندگی ملے گی اور پھر اللہ کی طرف واپسی، حساب کتاب کا وقت. گویا ہر انسان ان 4 مرحلوں سے گزرتا ہے. پہلا مرحلہ کچھ نہ تھے. اس مرحلے میں ہماری روح موجود تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پیدا کر لیا تھا، لیکن دنیا میں آنے تک وہ سب ایک انتظار گاہ میں ہوتی ہیں. اس میں روح ایک الگ وجود رکھتی ہے مگر جسم نہیں ہوتا. یہ کیفیت بھی موت سے ملتی جلتی ہے جب روح تنہا ہوتی ہے. پھر زندگی جب ملتی ہے تو روح کو جسم مل جاتا ہے. پھر جب موت آتی ہے تو روح جسم سے جدا کر دی جاتی ہے. پھر جب دوبارہ زندگی ملے گی تو جسم اور روح پھر آپس میں مل جائیں گے. تو گویا دوسرے لفظوں میں موت نام ہے جسم اور روح کی جدائی کا، اور زندگی نام ہے دونوں کے ملاپ کا. ہم کچھ نہ تھے، ہم وجود میں آئے، ہماری روح کو جسم ملا، اور جب ہماری زندگی پوری ہو جائے گی، ہمیں دیا ہوا وقت مکمل ہو جائے گا، تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو موت کی کیفیت سے لازماً دوچار ہونا ہوگا. وہ وقت بہت اداسی کا وقت ہوتا ہے. جدائی کا وقت تو ویسے بھی خاص زندگی میں ہی کسی سے جدائی ہو وہ ایک تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. الگ ہونا، بچھڑنا کوئی خوشگوار بات نہیں. عارضی جدائیاں بھی تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ جدائیاں پھر مستقل ہو جاتی اور اس کے بعد دوبارہ اس دنیا میں واپسی کا امکان نہیں. پھر انسان اگلے مرحلے طے کرتا ہے. وہ وقت نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر ایک اداسی کا، تکلیف کا وقت ہوتا ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی ایک تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. موت کے وقت کی ایک سختی ہوتی ہے، روح کے ساتھ جسم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. انسان کا بال بال دکھتا ہے. وہ وقت ایک بے ہوشی کا سا وقت ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی بے ہوشی یا موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی. یعنی موت کے وقت
ایک بے ہوشی کی سی کیفیت اور ایک تکلیف کی سی کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت. اے اللہ تو میری مدد فرما موت کی بے ہوشیوں پر اور موت کے وقت جو تکلیف ہے اس پر. اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرماتے ہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. سورۃ القیامہ کی ان آیات میں بتایا گیا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا. اس وقت پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جاتی ہے، یعنی انسان کی انتہائی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے. نہ کوئی علاج کام آتا ہے، نہ کوئی دم درود کام آتا ہے، اور انسان اپنی روح کو خیر بات کہہ دیتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، لا تمنوا الموت. جان کنی کی تکلیف بڑی شدید ہے، اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. موت کے بعد جسم ہوتے وہ قبر میں ہوتی ہے، اور روح جو ہوتی علیین سجین میں ہوتی ہے. نیک لوگوں کی روح علیین میں ہوتی ہے جو بلند جگہ ہے، اور بدترین لوگوں کی روح سجین میں ہوتی ہے جو قید خانہ ہے، اور وہاں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے جزا یا سزا کا. لیکن قبر کے اندر یا جسم جہاں پر بھی ہو ایک لنک اس کا برابر رہتا ہے، جس سے جسم بھی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے، خواہ وہ ایک گھڑے کے اندر ہو یا پھیلا ہوا ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کروڑوں میل دور سورج ہونے کے باوجود اس کی کرن ہمارے جسم پہ پہنچتی ہے تو ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، اور ایک جیسے شعاع آپ کی آنکھ میں اگر ریفلیکٹ ہو کے بھی آتی ہے تو ایک پیئرسنگ افیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو اسی طرح قبر میں مردے کو جو عذاب ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں ہوتی ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں. جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، اور جب چاہتی ہیں واپس آ کے انہیں قندیلوں میں بیٹھ جاتی. یہ مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر بہنے والی خوبصورت نہر کے سبز گنبدوں میں ہیں جہاں انہیں صبح شام ان کا رزق دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کہ قیامت کا دن آتا ہے اور انسان کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی. میں اپنے لیکچر کا دوسرا اہم ترین حصہ کہ مردے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تو پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنا تھا. ان احادیث کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں زیادہ بڑا فرق جو ہے وہ مسلم اور کافر کا ہے، اور ایک چیز بیچ میں منافق کی بھی آتی اور برے اعمال کی بھی آتی. بہرحال قیامت کے دن انسان کی شکلوں صورتوں کو، اس کے مال کو، پراپرٹی کو، جائیداد کو، اس کی ذہانت اور اس کی ڈگریوں کو، سرٹیفکیٹس کو نہیں دیکھا جائے گا. اس کی نیت دیکھی جائے گی، اس کا اخلاق اور اس کے اعمال اور اس کا کردار دیکھا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پسند کے کتنے کام کیے. مثلاً ایک شخص زبان کھولتا ہے اور غلط باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے اور ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے. ایک شخص شہید ہو رہا ہے اور ساتھ والدین کی نافرمانی وہ کرتا ہے. تو کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کے ملے جلے عمل ہوں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. دیکھیں نا، آپ انسانوں میں کچھ انسان ہوتے ہیں جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیسے معاملہ کرے. کچھ دشمن ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. کچھ بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کی مرضی جس کیٹیگری میں ان کو رکھے. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے ان سب باتوں کا ذکر کیا تو صحابہ کرام ایک موقع پر اتنا روئے کہ سب نے اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیے اور سسکیاں لے لے کر روئے. ان سب نے یہ محسوس کیا گویا یہ ساری باتیں ہمارے ہی بارے میں کی گئی ہیں. لیکن جب ہمیں اس طرح کی کوئی بات سنائی جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو کافر کی بات ہے، منافق کی بات ہے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم پہ کوئی اثر نہیں. لیکن ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کلمے کی تصدیق کتنی کرتے ہیں، اس کو سچا کتنا مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا کتنا مانتے ہیں، اس کی اطاعت کتنی کرتے ہیں. یہ بات بھی ہم سب کو سوچنے کی ہے. بات یہ ہے کہ عمل سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے عمل کو دیکھتا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. سورۃ یاسین میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے
اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے. تو گویا ہر انسان کا نامہ اعمال دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک وہ جو اپنی زندگی میں کام کرتا ہے اچھے یا برے، دوسرے وہ جو اس کے بعد اس کے نام پر یا اس کو دیکھ کر لوگ کرتے ہیں. مثلاً اس کے جتنے بھی آثار ہیں، آثار سے مراد نشانیاں ہوتی ہیں، اثر کی جمع ہے. بچے اس کی نشانیاں ہیں، یا اس کا علم اس کی ایک نشانی یا علامت ہے، یا اور اس کے کچھ اچھے اعمال. ایسے اعمال کا اس کو بعد میں بھی بونس ملتا رہتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے، لیکن نئے عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ کرنا، نمبر 2 لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، نمبر 3 نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے. تو گویا انسان کے آثار میں تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ زندگی میں انسان ایسی جگہ اپنے ہاتھ سے پیسہ لگا جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، سے کوئی کنواں کھدوا دیا، یا کوئی اسکول بنوایا، کوئی ہاسپٹل بنوایا، یا کوئی اور اچھا کام کیا. دوسرا یہ کہ کسی کو کوئی تعلیم دے جائے، کچھ سکھا جائے، کوئی اچھی بات بتا جائے اور وہ اس پر عمل کرے. اور تیسری یہ کہ نیک اولاد جو اچھی تربیت والدین کرتے ہیں تو اس پر جو کچھ وہ نیک اولاد کام کرے گی وہ والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی. حضرت انس